اولیاء اللہ کی کرامات عموماً بیان کی جاتی ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جب صرف کرامات ہی بیان کی جائیں گی، معیار ولایت نہیں بیان کیا جائے گا، تو مختلف لوگوں کی شعبدہ بازیوں کو لوگ کرامت سمجھ لیں گے اور ان کے پیچھے چل کر اپنی دنیا و آخرت برباد کر لیں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا پورا ادراک ہونا چاہیے کہ آخر ولی کہتے کسے ہیں، اور اسی معیار پر ہم کسی کو دیکھیں۔ اس کے باوجود اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، ولی اپنی ولایت کا اعلان نہیں کرتا۔ نبی کے اوپر لازم و واجب ہے کہ وہ بتائے کہ میں نبی ہوں، لیکن یہ چیز ولی پر نہیں ہے۔ ولی تو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائیں، لوگوں سے پوشیدہ رہیں۔ وہ آج کے نام نہاد پیروں کی طرح اپنی ولایت کے لیے تشہیری مہم نہیں چلاتے، بلکہ وہ خلق خدا کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور اللہ پاک کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ کرامات کا صدور ممکن ہے، اگر کوئی کرامت صادر ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اولیاء کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ہم سے کسی کرامت کا ظہور ہو۔ کبھی کبھی کسی حالت میں کسی کرامت کا صدور ہو جاتا ہے۔ ولی دو صفات کا حامل ہوتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کامل مومن، کامل مسلمان ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہ اعلیٰ درجے کا متقی ہوگا، اعلیٰ درجے کا پرہیزگار ہوگا۔ اس کی زندگی تقوی سے عبارت ہوگی، اس کے شب و روز احتیاط سے گزریں گے، شریعت بیضا پر عمل پیرا ہوگا اور شریعت کی جانب سے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا۔ اس کی زندگی کے اندر لغویات نہیں ہوں گی، اس کی زندگی میں فضولیات نہیں ہوں گی، اس کی زندگی منظم و مرتب ہوگی، وہ خواہشات کا رسیہ نہیں ہوگا، وہ لالچی اور متکبر نہیں ہوگا، سرکش نہیں ہوگا۔ اس کی نظر لوگوں کے دلوں پہ ہوگی، لوگوں کی جیبوں پر نہیں ہوگی۔ وہ خواہشات کی دنیا کا باسی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے قرب کا متلاشی ہوگا، اور قرب کی جو منزل اسے میسر ہوگی اس سے وہ اور آگے بڑھنا چاہے گا۔ اس کی آرزو یہ ہوگی کہ مجھے رب کریم کی قربتیں اور نصیب ہوں۔ وہ آگے بڑھتا جائے گا، آگے بڑھتا رہے گا۔ اس کی آرزو یہ ہوگی کہ مجھے اللہ پاک کا جتنا قرب نصیب ہو جائے وہ میرے لیے غنیمت ہے۔ اس کی زندگی کا سرور و عبادت کا جمال بس اسی میں ہے کہ مجھے اللہ پاک کی قربتیں نصیب ہوں۔ آپ تصوف کا خلاصہ سننا چاہیں، اللہ کے ولی کا مزاج دیکھنا چاہیں، تو ان دو جملوں میں ہر شے سمو دی گئی ہے، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ اللہ جل شانہ کے احکام کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حکم بندے کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کی تعظیم و تکریم، یعنی ان حکموں کو تعظیم و تکریم کے ساتھ بجا لانا۔ اور دوسرا والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، مخلوق کے ساتھ رویے خوبصورت ہونا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی خوبصورتی کے ساتھ ادائیگی، یہ اللہ کے ولیوں کا شعار ہے۔ وہ اللہ کے حقوق کو بھی پامال نہیں ہونے دیتے اور اس کی مخلوق کے حق بھی پامال نہیں ہونے دیتے۔ اور حقیقی صوفی وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کے حقوق کی بھی پاسداری کرے اور لوگوں کو بھی اذیت نہ دے، لوگوں کے حقوق کا بھی پورا خیال کرے، اس کا وجود ضرر کا سبب نہ ہو، نفع کا سبب ہو، اس کا وجود لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہو، گمراہی کا سبب نہ ہو، وہ لوگوں کے لیے راحت و رحمت کا ذریعہ ہو، زحمت کا سبب نہ ہو۔ الغرض اللہ کا ولی ایمان اور تقوی کے نور سے مالا مال ہوتا ہے۔